براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کی ایک انتہائی معروف، مشہور اور عام استعمال ہونے والی اور بڑی نامور اور بڑی مفید میڈیسن جس کا نام ہے ایگنس کاسٹ، اس کے بارے میں۔ ایگنس کاسٹ کا تعلق پلانٹ کنگڈم سے ہے، یعنی یہ پودے سے حاصل کی جانے والی میڈیسن ہے اور یہ عام طور پر مدر ٹنچر میں استعمال ہوتی ہے، لیکن کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو 1 میں سی ایم میں بھی استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے اس کو 200 پوٹینسی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال پہلے بات کرتے ہیں اس کے علامات پہ، سمٹمز پہ، اور اس کی وہ خاص ایسی علامات جو آج سے پہلے آپ نے شاید کسی سے نہ سنی ہو۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میڈیسن کا مرکز جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے آلات تناسل ہیں، یعنی جنسی اعضاء جو ہیں یہ ان سے متعلق بہت اچھی میڈیسن ہے۔ خاص طور پر جب جنسی طاقت کسی بھی حوالے سے مرد میں یا عورتوں میں کم ہو جاتی ہے تو اس سے کون ذہنی آتی ہے، اعصاب میں سستی آتی ہے، تو اس میں یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، مردوں اور عورتوں دونوں میں ہی۔ اور اسی طریقے سے عورتوں میں یا مردوں میں بار بار سوزاک کا ہو جانا اور پیلے رنگ کا مواد جو ہے وہ وجائنا سے یا جو ہے پیشاب والی نالی سے خارج ہونا، اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور اس کے علاوہ اعضاء میں خارش، خاص طور پر اندرونی اعضاء جو ہیں جینیٹل پارٹس ہیں ان کے اندر خارش، اور آنکھوں کے نیچے خارش اور آنکھوں کے ارد گرد کی خارش، اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ تمباکو نوشی سے جب دل کی دھڑکن بڑھ جائے تو اس میں بھی ایگنس کاسٹ بڑی مفید میڈیسن مانی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ بالکل جنسی یا سیکسول جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ انوالو رہتے ہیں تو ان کو پھر جنسی مالی خلیہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ایسے لوگ جن کو موت کا خوف ہوتا ہے، وہ غمگین رہتے ہیں اور ان کو اکثر یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد مر جائیں گے، تو اس طرح کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور بعض اوقات اس قدر ایسے پیشنٹ میں مایوسی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو ہمیں موت ہی آ جائے تو بہتر ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ اس حوالے سے بہت ڈرتے ہیں کہ وہ اگر ان کو وہ جلدی فوت نہ ہو جائیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا، اب ان کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اب ان کو مر جانا چاہیے، یعنی خودکشی کا رجحان بھی پایا جاتا ہے ایسے پیشنٹ میں۔ اور مریض جو ہے وہ بہت زیادہ بھولنے والا ہوتا ہے ایگنس کاسٹ کا، کوئی سودا سلف خریدا اور بعض دفعہ وہ سامان وہیں بھول آیا اور خود گھر پہنچ گیا۔ بعض اوقات یہ ہے کہ گاڑی جو ہے وہ آفس کے باہر کھڑی کی اور بعد میں کوئی دوسری کنوینس لے کر یا کوئی جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ اس کے ذریعے گھر آ گیا اور بعد میں پتہ چلا وہ میری گاڑی تو آفس میں رہ گئی ہے۔ تو اس طرح کی جو بڑا جو بھولنا ہے، یعنی بہت زیادہ بلکڑ پن اس میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جوانی کی جو غلط کاریاں ہیں وہ بعد میں ذہن پر بھی بہت سارے اثرات ڈالتی ہیں، جن میں ایک اثر یہ بھی ہے کہ ڈائمنشیا یعنی بھولنے کی بیماری اس کو ہو جاتی ہے، میموری بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض انتہائی پست ہمت ہوتا ہے، غیر حاضر دماغ ہوتا ہے، اور ایک خاص علامت ذہنی اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو مچھلی کی بو جو ہے اس کا وہم ہوتا ہے کہ جیسے اس کو مچھلی کی یا مشک وغیرہ اس کا آ رہا ہے یا اس کی سمیل آ رہی ہے، تو اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ بھی جو ہمارا ایگنس کاسٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مچھلی کا دور دور تک بھی کہیں وجود بھی نہ ہو، لیکن اس کے دماغ کو مچھلی کی بو آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ مستقبل کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ اس طرح کی علامات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور روشنی سے یہ بہت گھبراتا ہے، یہ الگ تھلگ اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو فوٹو سینسٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور فوٹوفوبیا بھی ہوتا ہے، یعنی
جو روشنی ہے اس سے خوف بھی کھاتا ہے یہ، اور ناک کے پچھلے حصے میں اس کو درد محسوس ہوتا ہے، جس کو ذرا دبانے سے جو ہے اس کو سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی تلی یعنی سپلین جو ہے وہ سوجی ہوئی ہوتی ہے اور درد کرتی ہے۔ پخانہ نرم بھی ہو تو اس کو خارج کرنے میں اس کو بڑی دقت محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات اینس میں بہت بڑا شگاف پیدا ہو جاتا ہے، گہرا شگاف پیدا ہو جاتا ہے، جس کو ہم فشر کہتے ہیں۔ اور اکثر جو ہے نا اس کو متلی کی شکایت رہتی ہے، نوزیا رہتا ہے، اور انتڑیوں کو نیچے کی جانب ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دبا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سہارا دوں۔ یہ کیفیت بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہی پیشاب کی نالی میں سے پیلے رنگ کا مواد خارج ہوتا ہے، اور مردوں میں استادگی بالکل نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، نامردی کا شکار ہوتے ہیں، لیوارڈ ہوتے ہیں، اور جنسی اعضاء ڈھیلے ڈالے اور سرد ہوتے ہیں، اور خواہش بالکل ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انزال کے بغیر ہی معمولی سی مقدار میں منی خارج ہو جاتی ہے، اور زور لگانے پر مزی کا اخراج ہوتا ہے، اور پرانے سزاق میں اکثر مواد نکلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹیز جو ہیں وہ سرد ہوتے ہیں اور سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور پردرد ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ اور عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ حیض مقدار میں کم آتا ہے، اور ان کو اپنے جنسی کہہ لیں جو ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اس میں بڑا خوف محسوس کرتی ہیں، اور ان کے بھی اعضاء ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں، زرد رنگ کا لکوریا خارج ہوتا رہتا ہے، جس سے کپڑے جو ہیں وہ داغدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص علامت جو عورتوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں میں بانجھ پن پایا جاتا ہے، اور وہ کنسیو نہیں کر پاتی ہیں، یعنی وہ جلدی پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں، حمل جلدی نہیں ٹھہرتا ہے شادی کے بعد۔ اور اس کے علاوہ ہسٹیریائی جو ہے وہ دھڑکن ہوتی ہے ان کے دل کی، یعنی ہسٹیریا کا مریض ہوتی ہیں وہ، اور چونکہ جو حیض کا خون ہے وہ کم آتا ہے، مینسز کا بلڈ جو ہے وہ کم خارج ہوتا ہے، تو اکثر ان کو نکسیر کا عارضہ ہوتا ہے، یعنی ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ مطلب کنسیو کر لیتی ہیں اور اس کے بعد بیبی پیدا بھی ہو جاتا ہے، تو ان کی جو بریسٹ ہے وہ فیڈنگ کے قابل نہیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو باقاعدہ بہت زیادہ جو دودھ ہے وہ نہیں نکلتا ہے، یعنی دودھ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی دودھ نہیں ہوتا ہے اور بچے کو وہ دودھ نہیں پلا پاتی ہیں، اور اگر ایگنس کاسٹ جو ہے ان کو دی جائے تو وافر مقدار میں دودھ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، اور بچے کے لیے وہ خوراک جو ہے وہ پھر مہیا ہو سکتی ہے۔ ایگنس کاسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ میل سیکسول آرگن جو ہے نا وہ خاص طور پر بڑا پرومیننٹ ہے کہ ان کے اندر ویکنس پائی جاتی ہے، اور یہ ویکنس جو ہے وہ بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ دماغی طور پر جو ہے وہ انسان ویک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سیکسول آرگن ویک ہوتے ہیں، یعنی اس کو کوئی ہارمونل پرابلم ہوتا ہے۔ یہ ان کا ایسا نہیں ہے، یہ فزیکلی جو ہوتے ہیں سیکسول آرگنز وہ کمزور ہوتے ہیں، دبلا پن ہوتا ہے اور نامردی ہوتی ہے، اور یہ خاص طور پر بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جب انسان مختلف قسم کے جو ہے وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ملوث رہتا ہے سیکسولی، تو اس میں پھر اس کو یہ مسئلہ بنتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اسے لڑکپن میں ہی بڑھاپا اس کے شکل پر بھی اور اس کے آرگنز پر بھی طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کھاتا پیتا بھی ہے لیکن پھر اس کے باوجود بھی اس کو لگتا نہیں ہے اور دبلا پتلا ہی رہتا ہے، ہر وقت شہوانی خیالات جو ہے اس کو گھیرے رکھتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی تھوڑا مختلف قسم کا ہوتا ہے عام لوگوں کی بجائے۔ اور اس کے علاوہ اس کو جب یہ مایوسی ہوتی ہے کہ وہ اس کا یہ مرض ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس میں خودکشی کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، اس کو شہوانی خواب آتے ہیں، یعنی ہر وقت یہ شہوت میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ جماع کے بعد بھی شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس کے دوران بھی بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور عورتوں میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس چیز سے گریزاں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو شادی کے بعد اپنی لائف جو ہے نا وہ لائف پارٹنر کے ساتھ گزارنے سے وہ کتراتی ہیں، اور بچوں کے لیے جو ہے اس میں دودھ بھی نہیں ان کے لیے اترتا، اور عورتوں میں جماع کی رغبت بھی نہیں ہوتی ہے بالکل ہی، یا بہت کم ہوتی ہے۔
اور اسی وجہ سے بہت سارے گھروں میں جو ہے وہ ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میل اور فیمیل جینیٹل آرگنز ہیں وہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے غلط دوست جو ہیں جو جب ان کو غلط ٹریک پر لگا دیتے ہیں جوانی میں، یا آج کل تو ویسے انٹرنیٹ اور موبائل کا دور ہے تو دوست غلط تو انتخاب کرنے سے پہلے ہم جو ہے نا وہ غلط قسم کی سائٹس کا انتخاب کر لیتے ہیں جن سے ہمیں اس طرح کی جو جنسی قسم کی یا سیکسول جو ہے وہ سائٹس ملتی ہیں. تو ان کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ جنسی جو ہوتی ہیں دلچسپیاں ان میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم اپنی صحت کا بیڑا گرک کر بیٹھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے، آئی سائٹ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور جسم بھی انتہائی کمزور ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے کی جو غلطیاں ہیں وہ پھر شادی کے بعد جو ہے وہ پچھتانے کا موقع ہوتا ہے. اس وقت پھر یہ لوگ بہت پچھتاتے ہیں. ہر وقت دماغ میں جنسی خیالات رہتے ہیں لیکن کوئی کسی قسم کا وہ پریکٹیکلی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں. شادی کا بلکہ چار میں ختم ہو جاتا ہے، اور شادی کے وہ اکثر لائق بھی نہیں رہتے یا رہتی، اور گنوریا یا سوزاک جو ہے وہ ان کو اکثر گھیرے رکھتا ہے. ہر وقت جو ہے وہ مزی کا اخراج ہوتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو جو سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ مایوس ہوتے ہیں تو سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں اس کے مریض، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ایسی کیفیت میں اگر ہم ان کو ایگنس کاسٹ دیں تو دل کی دھڑکن بھی نارمل ہو جاتی ہے اور سگریٹ کی عادت بھی اس سے چھوٹ جاتی ہے. اداسی پریشانی رہتی ہے. جب پریگننسی نہیں ہوتی ہے تو خاتون بہت پریشان ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو فوٹوفوبیا ہوتا ہے، اور آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ خارش ہوتی ہے، ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، متلی کی اکثر شکایت ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے مگر پخانہ پتلا آتا ہے. اور مردوں میں جو ہے وہ چھاتیوں کا جو ہے جگہ ہوتی ہے وہ عورتوں کی طرح ابھر آتی ہیں، جس کو ہم گائنی کیمسٹریا کے نام سے جانتے ہیں. تو اکثر مردوں میں ایگنس کاسٹ سے گائنی کیمسٹریا کا علاج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مرد جو ہے وہ بلکڑ ہو جاتے ہیں، اور عورتیں بھی اسی طرح سے بلکڑ بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کے سیکسول آرگن بھی بہت کمزور ہو جاتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ایگنس کاسٹ کے بارے میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پریکٹیکلی جب ہم اپنے کلینک میں یہ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو اس کے ہمیں تو بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہیں تو کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں. ایگنس کاسٹ ہو یا کوئی دوسری میڈیسن جو بھی ہم یہاں بتاتے ہیں وہ صرف ہم نالج شیئر کرتے ہیں، آپ کی معلومات کے لیے یہ بتاتے ہیں، نہ کہ یہ کہ سیلف میڈیکیشن کے لیے. اس لیے سیلف میڈیکیشن کبھی بھی نہ کریں. اپنے علاقے کے کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بغیر آپ ایگنس کاسٹ کو استعمال نہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803.